بھائی کا سوال ہے، سوال ذرا حیا کے خلاف ہے لیکن بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے ناواقف ہیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں۔ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا بچے روکنے کے لیے کنڈم وغیرہ استعمال کرنا یا اسی طریقے سے دیگر تدابیر اختیار کرنا کیسا ہے، اسلام میں شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک صورت میں گنجائش نکل سکتی ہے لیکن سب سے پہلی صورت ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کے اندر یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس لیے جو ہے وہ کنڈم وغیرہ استعمال کر رہے ہو کہ بچہ پیدا ہوگا، چونکہ میری سیلری کم ہے، میرے جو آمدنی ہے وہ کم ہے، لہٰذا بچے کا کیا بنے گا، اس صورت میں کنڈم وغیرہ استعمال کرنا یا بچے روکنے کے لیے دیگر تدابیر اختیار کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ جو تمہیں میں نے پیدا کیا، رزق کا وعدہ بھی میں نے کیا ہے، لہٰذا رزق کے خوف سے جو ہے اس طریقے سے تدابیر اختیار کرنا، کنڈم وغیرہ استعمال کرنا، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے غذا کا اہتمام کر سکتا ہے، وہاں پر ان کے لیے غذا مہیا کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ماں کی جو چاتیاں ہے وہ خشک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی چاتیوں سے جو ہے وہ دودھ جاری فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے پیٹ کے اندر بھی اس کے لیے غذا کا اہتمام کیا، اور جب پیدا ہو گیا تو اب ماں کی چاتیوں کے ذریعے سے جو ہے میں نے ان کے لیے غذا کا اہتمام کر دیا ہے، رزق کا اہتمام کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس بات سے نہ ڈریے۔ تو جو بھی شخص ہوگا، جو بھی ذرا عقل رکھے گا، تو اللہ رب العزت کی ان کاموں کو دیکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی اس قدرت کو دیکھتے ہوئے کہ ماں کی پیٹ کے اندر اس کو غذا پہنچا رہا ہے، کتنے پردے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی پرورش کر کے جب وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی ماں کی چاتیاں خشک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے اللہ رب العزت اس کی دودھ جاری فرماتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے بچے کو کی پیدائش کو روکنا کہ کھائے گا پیے گا کہاں سے، چونکہ میری سیلری کم ہے، میرے آمدنی کم ہے، اس وجہ سے روکنا یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں تک جائز ہونے کی صورت ہے تو مثال کے طور پر اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے اور بچہ بہت چھوٹا ہے، بچے کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں کچھ احتیاطی تدابیر کنڈم وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے عارضی طور پر۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طریقے سے اگر جو بیوی ہے اس کی صحت انتہائی خراب ہے، انتہائی نقاہت کے اس کے اندر وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، اور وہ بھی کوئی ایسا ڈاکٹر جو بالکل جو ہے وہ شرعی احکامات کو جاننے والا ڈاکٹر ہو، اور وہ کہے کہ جناب یہ بچہ پیدا کرنا یہ اس عورت کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر عارضی طور پر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کنڈم وغیرہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ دو صورتیں بنتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا اکثر لوگ جو ہے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بھائی بچہ پیدا ہوگا کہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، میری آمدنی تو بہت کم ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس وجہ سے بچوں کی پیدائش روکنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کنڈم وغیرہ استعمال کرنا ہے، دیگر دوائی استعمال کرنا اس وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ دیگر صورتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، یا اسی طریقے سے ڈاکٹر کہے کہ بھائی یہ جو عورت ہے یہ بچے پیدا کرنے کی قابل نہیں ہے، یعنی اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ یہ بچہ پیدا کرے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر جو ہے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔